السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، میں یوسف جمیل بن مولانا طارق جمیل آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو پوری دنیا میں مقبولیت عطا فرمائی ہے، اور یہ محض اللہ کا کرم ہے اور اللہ کا احسان ہے اور اللہ کی ہی رحمت ہے۔ کسی بھی انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ 6 بر اعظم میں یا تمام دنیا کے انسانوں میں مقبول ہو جائے اور اس کی بات تمام دنیا کے بر اعظم میں سنی جائے۔ یہ محض اللہ کا احسان ہے۔ اور جیسا کہ آپ سب اس بات کو بھی بخوبی جانتے ہیں کہ جب کوئی بھی انسان کسی بھی نوعیت سے، کسی بھی اینگل سے، کسی بھی زاویے سے جب مقبول ہو جاتا ہے، جو اس کے سننے والے ہیں، جو اس کے چاہنے والے ہیں، ان لوگوں کے اندر ہر وقت ایک طلب پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے جس سے وہ محبت رکھتے ہیں، جس سے وہ عقیدت رکھتے ہیں، اس کے حالات سے آگاہ رہیں، اس کے حالات سے واقف رہیں۔ تو آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑا جو ذریعہ ہے لوگوں کی آگاہی کا یا لوگوں کو معلومات فراہم کرنے کا، وہ سوشل میڈیا ہے۔ کہ ہمیں جو بھی خبر سننے کو ملتی ہے یا جس خبر کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں، ہمارا سب سے پہلا جو ذریعہ ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ تو لوگ فوراً سوشل میڈیا سے جڑ جاتے ہیں اور خبر اور بات ان تک پہنچ جاتی ہے۔ اس بات کو بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ہر طرح کی خبر گردش کرتی ہے، اس میں سچ اور جھوٹ کی آمیزش ہوتی ہے اور سچ اور جھوٹ کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ تو سننے والے کے لیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ خبر سچ ہے یا جھوٹ ہے، جس کی بنا پر اکثر اوقات لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں یہ ساری بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج سے 2 یا 3 دن پہلے ایک واقعہ رونما ہوا، اور جس کو سوشل میڈیا پر خبر بنا کر پیش کیا گیا۔ جب وہ خبر لوگوں تک پہنچی تو بہت زیادہ پریشانی کا ماحول بنا، اور اسی طرح لوگوں نے رابطہ کرنا شروع کیا اس خبر کے سننے کے بعد۔ اور وہ خبر یہ تھی کہ کراچی کے ایک بھائی جن کا نام آزاد ہے، جو پچھلے کئی برس سے آزاد جمیل سے جانے جاتے ہیں، ان کا 2-3 دن پہلے ایکسیڈنٹ ہوا کراچی میں۔ سب سے پہلے تو ہم ان کی دعا گو ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، بلکہ صرف ان کے لیے نہیں، ہم ہر اس بندے کے لیے جو تکلیف میں مبتلا ہے، جو کسی بھی حادثے کا دنیا کے کسی بھی کونے میں شکار ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، اللہ آزاد صاحب کو بھی جلدی صحت یاب فرمائے۔ پچھلے کئی سال سے یہ معاملہ چل رہا تھا تذبذب کا، کہ انہوں نے اپنے آپ کو جو منسوب کیا، اپنے نام کے ساتھ جمیل کا اضافہ کیا، اس کے بعد ایک تذبذب کی فضا بن گئی۔ بہت سے لوگ ان کو مولانا صاحب کا بیٹا سمجھنے لگے، اور ابھی بھی ان کے ایکسیڈنٹ کے بعد یہ خبر مشہور ہوئی کہ مولانا کے بیٹے کو کچھ ہو گیا، جس میں اکثریت کا خیال میری طرف گیا۔ تو بہت زیادہ پریشانی کا ماحول بنا۔ جیسا آپ جانتے ہیں انسان کے کئی طرح کے تعلقات ہوتے ہیں، سب سے پہلے آپ کا خاندان ہے، فیملی ہوتی ہے، رشتہ دار ہوتے ہیں، ان میں ایک پریشانی کی سب سے بڑی لہر دوڑی۔ بہت سارے عزیز و اقارب پریشان ہوئے، بہت سارے ایسے تھے جو خود چل کر آئے اور آ کے ملاقات کی تاکہ ان کو تسلی ہو جائے۔ اور دوسرا زاویہ اس کا یہ کہ مولانا کا ایک حلقہ احباب ہے پوری دنیا میں 6 بر اعظم میں، ان لوگوں تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے بھی رابطہ کیا، اور جس کو جو سورس ملا کنفرمیشن کا اس نے کنفرم کیا۔ اب اس کے پیچھے محض ایک بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جی، ایک جھوٹی خبر تھی جو سوشل میڈیا پہ بریک کی گئی۔ بہت سارے پیجز نے باقاعدہ یہ نامینیٹ کیا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے آزاد جمیل، یا کئیوں نے میرا نام بھی لکھ دیا کہ ان کے بیٹے یوسف جمیل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو تو تکلیف کا باعث ہوتا ہے جی، لیکن جب کسی کے ساتھ لوگوں کو محبت ہو تو تکلیف پھر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ یہ واقعہ ذریعہ بنا آپ کے سامنے حاضر ہونے کا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ تو پچھلے کئی سال سے یہ آزاد بھائی جو ہیں ان کا معاملہ چل رہا ہے۔ تو میں آج اس حادثے کے بعد چونکہ بہت زیادہ تکلیف کا ماحول بنا، اس لیے میں خود ایک دفعہ سب سامعین کے سامنے حاضر ہو کے اس بات کو واضح کر دوں کہ جو موصوف ہیں آزاد صاحب، ان کا مولانا سے کوئی
دیکھیں ایک ایز اے انسان تو ہر انسان کا دوسرے سے ریلیشن ہے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حدیث میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ مومن مومن کا بھائی ہے، اس نسبت سے تو ضرور ایک رشتہ بنتا ہے انسانیت کے ناطے سے، لیکن جو اللہ ہی نے ایک قانون بنایا ہے کہ آپ خونی رشتہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ یا ویسے رشتہ داری ہوتی ہے، تو جو موصوف ہیں آزاد بھائی، ان کا مولانا سے کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، ہمارے بھائی نہیں ہیں، کوئی ہمارا ان سے خونی رشتہ نہیں ہے، یا ایک تعلیمی سلسلے کا ایک رشتہ ہوتا ہے، یہ دونوں رشتے نہیں ہیں ان کے ساتھ کہ وہ ہمارے کسی بھی ادارے سے موصوف نے نہ کبھی پڑھا ہے اور نہ یہاں سے وہ فارغ ہے۔ تو میں آپ سب سے کہنا چاہوں گا کہ خاص طور پہ جو وہ بھائی جو سوشل میڈیا پر خبریں شائع کرتے ہیں کہ ہم ایک تو پہلی بات تو ہے کہ خبر غلط شائع نہ کریں، کیونکہ یہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی آپ کو پتہ ہے کبھی بھی مدد نہیں ہوتی، کبھی بھی نصرت نہیں ہوتی، اور کبھی بھی انسان جھوٹ سے کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ جو بھائی ہیں ان کا نام آزاد ہے، آزاد خان۔ آزاد خان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پٹھان فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا نام آزاد جمیل نہیں ہے، اور میں میڈیا کی وساطت سے ان سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ پلیز اگر آپ اس بات کو واضح انہوں نے کیا ہے، لیکن اگر وہ اس نام کو اپنے اصل نام کو لوگوں کے سامنے پیش کریں جو کہ صرف آزاد ہے تو بہت مناسب ہوگا۔ اس کی دیکھیں ایک وجہ ہے کہ دین جو ہے، دین تو اس چیز کا نام ہے جس میں شک نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کی ابتدا کی ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، کہ دین وہ بات ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ تو چونکہ پچھلے کئی سال سے ان کے نام کی وجہ سے کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے، حتیٰ کہ ایسا بھی کئی جگہ ہوا کہ میں جانا ہوا سفر میں، لوگوں سے ملنا ہوا تو لوگوں نے مجھے آزاد کہنا شروع کر دیا، تو ایک بلا وجہ کنفیوژن اور ایک تذبذب اور ایک شک کی فضا پیدا ہو گئی، اور یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ دین تو نام ہی شک و شبہات سے پاک چیز کا ہے۔ میں ان سے بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے اگر اللہ نے ان کو یہ صلاحیت دی ہے تو وہ ضرور بات کریں، لیکن اپنے نام وہی پیش کریں جو ان کا نام ہے، جو ان کا نام ان کے والدین نے رکھا، اس نام کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ دوسرا ایک اور چیز میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں نقل چلتی آ رہی ہے، ہر انسان کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کو پسند آتا ہے، اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہوگا، اس سے انکار نہیں ہے۔ دیکھیں نقل آپ جیسی بھی کر لیں، لیکن نقل ایک غیر فطری عمل ہے۔ یہ غیر فطری کیسے ہے؟ اس کی بڑی آسان دلیل موجود ہے۔ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ وہ ہمیشہ اصل کی تلاش میں ہوتا ہے۔ ہم کبھی بھی بازار میں جا کے، مارکیٹ میں جا کے نقلی چیز کا مطالبہ نہیں کریں گے، ہم اصلی چیز کا مطالبہ کریں گے۔ تو جو چیز غیر فطری ہوتی ہے اس کے نتائج میں دوام نہیں ہوتا، اس کے نتائج میں تسلسل نہیں ہوتا، یا اس کے نتائج مثبت مرتب نہیں ہوتے۔ تو اگر کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے، ہر انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ جس فیلڈ سے بھی تعلق رکھتا ہے، وہ دین سے ہے، دنیا سے ہے، وہ اپنے آپ کی اپنی صلاحیتوں کو منوائے، لیکن اگر اس میں اپنی ذات کو، اپنی ذاتی صلاحیت کو بروئے کار لایا جائے تو وہ بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ وہ ایک فطری عمل ہوتا ہے، اور فطری عمل ہمیشہ دائمی ہوتا ہے اور اس کے نتائج بہت اچھے ہوتے ہیں۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں دوبارہ سے اس گزارش کے ساتھ کہ یہ محض ایک تذبذب تھا اور شک تھا جس کو دور کرنے کے لیے میں حاضر ہوا، اور جس کی وجہ سے ابھی تک میں بات دوبارہ دہرا رہا ہوں، میں شروع میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ ابھی تک اس واقعے کو 3 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں، ایک کالز کا ابھی تک ایک تسلسل جاری ہے ابھی تک، اور یقیناً یہ دیکھیں اس طرح لوگوں کا پریشان ہونا اور اس طرح تسلسل سے ان کے لیے بھی پریشانی ہے، لوگوں کے لیے بھی، اور ہمارے لیے بھی یقیناً یہ پریشانی کا باعث ہے۔ جیسے کہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، کافی زیادہ آپ کی جو روٹین ہے، آپ کے جو معمولات ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں جب بلا وجہ کالز آتی ہیں، اور بہت زیادہ آتی ہیں، ضرورت سے زیادہ کالز آتی ہیں۔ تو میں آپ سب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک محض تذبذب ہے، ایک جس کو میں نے کوشش کی ہے کہ میں دور کر سکوں اور اس بات کو واضح کر سکوں کہ آزاد صاحب کا مولانا سے یا ہمارے ادارے سے یا ہمارے خاندان سے، فیملی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔